سورہ سجدہ آیت نمبر 17 اور 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فلا تعلم، بس نہیں جانتا، نفسون کوئی نفس، ما اخفیہ کیا کچھ چھپایا گیا ہے یا جو چھپایا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاءً بدلہ ہے، بما اس کا جو کانوا تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ افمن کیا پھر جو کانا ہو مؤمناً مومن، کمن کانا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہو فاسقاً فاسق، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد وہ لوگ جو صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے اوصاف اور ان کا کردار ذکر کرنے کے بعد اس چیز کو ذکر فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ نفسٌ کوئی نفس، یہ نکرہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی علم نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ ہی کسی نیک آدمی کو، کسی کو بھی علم نہیں ہے اللہ کے سوا کہ ان کے لیے، یعنی جو اہل ایمان ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے یعنی ایسی چیزیں جو ان کے لیے لذت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے، راحت، امن اور اطمینان کا باعث ہے، اور ان کو خوش کر دینے والی ہے، اور ان کے لیے بڑی دل فریب ہے، بڑی ان کی مرغوب اور پسندیدہ ہے، تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو وضاحت فرمائی حدیث میں وہ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی ایسی چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں اور لذت کا ایسا سامان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا اور راحت کا ایسا سامان تیار کیا ہے
کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ مگر جو کچھ تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا جنت اور جنت کی نعمتیں، جنت کے اندر اہل ایمان کو جو کچھ ملے گا قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جنت کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے، اس کے سوا فرمایا تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے اقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون رکھا ہے، جہاں پریشانی، تکلیف، دکھ، غم اور بیماری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بلکہ اگر دنیا کی زندگی بھی کسی کی تکلیفوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے اور صبر میں گزری ہے، ایسا مومن کہ جس نے دنیا کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گزاری، قیامت کے دن جنت کا ایک جھونکا اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ هل رأیت شدتا قط، هل مر بک بؤس قط، کیا تو نے کبھی کوئی سختی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر کسی تنگدستی کا، بدحالی کا گزر ہوا ہے؟ تو وہ قسمیں کھا کے کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم اے میرے پروردگار، میں نے کبھی کوئی سختی، تنگی، تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا من اہل الجنہ، دنیا میں سب سے زیادہ تنگی میں زندگی گزارنے والے جنتی کو لایا جائے گا، جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا لیکن جنت میں اللہ نے راحت ہی اتنی رکھی ہے، اتنا سکون رکھا ہے، اتنی لذت رکھی ہے کہ اسے اپنی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی ایک جھونکا کھانے کے بعد۔ جنت کا ایک جھونکا کھانے کے بعد ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ تو جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی نفس خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، جو نفس چاہیں گے، اور جو آنکھوں کو لذت دے گی، جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی اور آنکھوں کو سکون ملے گا۔ اللہ نے وہ ساری نعمتیں جنت کے اندر تیار کی ہیں۔ عیش و عشرت کی جگہ ہے، راحت اور سکون کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ینادی منادن، اللہ کے حکم سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جنت میں جوانی ہی جوانی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں 33 سال کے لوگ ہوں گے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اس عمر میں انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا کہ بالکل جوانی کی عمر ہوگی۔ کوئی بوڑھا بھی ہوگا تو اس کے بڑھاپے کو بھی جوانی میں لوٹا دیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو بالکل وہ جوان داخل ہوگا۔ آپ نے ایک بڑھیا سے کہا تھا نا کہ بڑھیا تو جنت میں ہی نہیں جائے گی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا جائے گا، اور جوانی کی حالت میں ان کو پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ آواز لگے گی ہمیشہ جوان رہو، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔
صحت ہی صحت ہے، بیماری نام کی کوئی چیز جنت کے اندر ہے ہی نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ خوشحال رہو گے، نعمتوں کے اندر رہو گے، کبھی بھی بدحال نہیں ہوگے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں یا ان کے اندر کوئی کمی آ جائے یا کوئی قلت پیدا ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہو، ہرگز نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ تم نعمتوں میں رہو گے اور مسلسل بلکہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی کہ تمہیں موت آ جائے، نہیں، یہاں اب ہمیشہ کے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ تو یہ وہ ساری جنت کی عیش ہے جس کو باقاعدہ ذکر کیا گیا اور جس کی ترغیب دلائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار بے شک اللہ کا سودا مہنگا ہے، یا اللہ کا سودا قیمتی ہے، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ لقاب قوس فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب، ایک کمان کے برابر جگہ جنت میں ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، تمہارے ایک ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا کے اندر، تمہارے ایک ایک کوڑے کے برابر جگہ، یعنی دنیا میں جو کوڑا ہے اس کے برابر جگہ جنت میں اگر کسی کو مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ترغیب دلائی گئی، شوق دلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں عمل کی اہمیت کو اجاگر فرمائے۔ جنت کے داخلے میں انسان کے نیک اعمال کا بڑا کردار ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ محض عمل کے، نیک عمل کے بل بوتے پر انسان جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد منکم الجنت عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بمغفرۃ منہ ورحمہ، مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے ہی جنت کا داخلہ ملے گا۔ ایک روایت میں فضل کا ذکر بھی ہے، اللہ کی مغفرت، رحمت اور اس کے فضل سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر عمل کی کوئی اہمیت نہیں، عمل کی اہمیت ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے نا جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے بسبب اس کے جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں جو تم نے نیک عمل کر کے آگے بھیجے اب اس کے بدلے میں کھاؤ پیو۔ یا کہا جائے گا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا کہا جائے گا تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے عملوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل کا بار بار اس لیے ذکر کیا ہے کہ جنت حاصل کرنے میں انسان کے نیک اعمال کا بڑا کردار۔ تین بنیادیں ہیں جنت کو حاصل کرنے کی، ایک عقیدہ توحید، اور دوسری اتباع سنت، جو عمل کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر اخلاص، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی ریاکاری، دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ تین بنیادیں ہیں جنت میں داخلے کی۔ اب جو اعمال ہیں انسان کے، محض ان کے بل بوتے پر جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ نیک اعمال انسان کو اللہ کی مغفرت
اور رحمت تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اور اس کا فضل پھر انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اعمال کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا ان کا کردار ہے۔ جو بے عمل انسان ہے، اور آگے یہی فرمایا نا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا پھر جو کوئی مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ استفہام انکاری ہے، برابر نہیں ہو سکتے، اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ایک مومن ہے، اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والا، آخرت کو ماننے والا مومن، اور دوسری طرف فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ فاسق کا جو لفظ ہے فسق نکلنے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانا۔ اب یہ فسق اکبر بھی ہوتا ہے، فسق اصغر بھی ہوتا ہے۔ یعنی فسق اکبر جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے، کلی طور پر اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اور فسق اصغر یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن ہے نافرمان، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے مسلمان، کافر نہیں ہے۔ تو یہ فاسق جو ہے یہ کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں مومن ہے تو اس کی ضد کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی فاسق ہے۔ کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو نافرمان ہے اگرچہ مسلمان لیکن ہے گناہگار نافرمان، اس کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی حال میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ تو مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں، نہ مشرک اور موحد برابر ہو سکتے ہیں، نہ اطاعت گزار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی ان کی زندگی بالکل الگ الگ ہے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کے عقائد، ان کے معاملات بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد برزخی زندگی کے اندر بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے، بلکہ دونوں کے جو موت کی کیفیت ہے وہ بھی بالکل الگ الگ ہے۔ اسی طرح آخرت کے اندر بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہاں بھی جو دونوں کا معاملہ ہے اس میں بعد المشرقین ہے، مشرق اور مغرب کی دوری ہے، یعنی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ان کا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب۔ اسی طرح فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے برے کام کیے انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو؟ فرمایا بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا معاملہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی تقابل جگہ جگہ پیش کیا ہے۔ جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتیں بیان فرمائی، اہل ایمان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر جہنم کا ذکر کیا، اور جو کافر ہیں ان کا انجام ذکر کیا، اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ انسان غور کرے اور دیکھے کہ وہ اپنے لیے کون سا انجام چاہتا ہے۔ ایک طرف تو جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے جو ناقابل برداشت ہے۔
تو یقیناً ہر شخص جنت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، خاص طور پر جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ انسان ایمان اور اطاعت کا رستہ اختیار کرے، عمل صالح کا رستہ اختیار کرے، اخلاص، اتباع سنت اور توحید کا رستہ اختیار کرے، جو جنت میں جانے کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے ایک عزیز کل ان کا انتقال ہو گیا لاہور میں، اکرم صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اور اسی طرح ایک ہمارے بڑے اچھے بزرگ دوست ساتھی رحمت اللہ صاحب لاہور میں، کل ان کا انتقال ہو گیا، تو دعا فرمائیں تمام اہل ایمان کی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں خطائیں معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا سفر آخرت آسان فرمائے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔